الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ حاضرین، آج کل ہم نے حمد کی سیریز شروع کی ہوئی ہے اور حمد کے حوالے سے ہم مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ یاد رکھیے کہ حمد ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں تو وہ سب سے بہتر ہے اور وہی سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ اور ہر مسلمان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے کہ کس طریقے سے حمد کی جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سورہ 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے اور یہ سورت نمبر 23 ہے، اس کی 28ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ ذکر نہیں کر رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ میں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ کس طرح میری حمد کرو۔ تو وہ کیسے، آئیے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب تو اور تیرے ساتھی جو ہیں وہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، کشتی میں جب بیٹھ جاؤ آرام سکون سے وہاں پہ قرار پا جاؤ، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر وہاں بیٹھ کے آرام قرار و سکون پا کے جو سب سے پہلے الفاظ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، نجانا من القوم الظالمین، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ تو حاضرین محترم، دیکھا آپ نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ الحمدللہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جب اپنے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بڑھاپے میں ایسی اولاد عطا فرمائی۔ اور آج میں آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور آرام اور سکون سے قرار پا گئے اور کشتی پتہ چل گیا کہ اب وہ سارے لوگ غرق ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ہمیں نجات مل گئی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا جو لفظ اپنے منہ سے نکالا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں، اس خالق جل و علا کے لیے ہیں، اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالموں سے۔ تو پتہ چلا کہ حمد کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کا ذکر کریں، جب بھی ہمیں کوئی خوشی محسوس ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کا لفظ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ میری ایک بہن نے مجھے کہا کہ الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ کے بعد آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں، آپ الحمدللہ علی کل حال بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔
تو اگر آپ الحمدللہ صرف کہہ دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ الحمدللہ علی کل حال کہہ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ہی صحیح ہے۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں جو بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا درس آپ کو کیسے لگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔